یہاں پہنچایا جا رہا ہے کہ ایٹم بم میرا ہوگا، میزائل میرا ہوگا، طیارہ میرا ہوگا، لڑاکا سامان میرا ہوگا، لیکن اس کو استعمال کرنے کا اختیار بین الاقوامی معاہدات کے تحت ان اداروں کو ہوگا، میرے ملک کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ اتنی طویل جنگ ایک ہی علاقے پر فوکس ہونا، یہ جغرافیائی تبدیلیوں کی نشاندہی کرتا ہے، اور یہ وہ منطقہ ہے، پہاڑوں کا یہ وہ منطقہ ہے جو عالمی جنگ کا سبب بنا ہے۔ جہاں روس آیا، امریکہ نے پوری قوت استعمال کی دریائے آمو سے پیچھے بھگانے کے لیے۔ یہاں امریکہ آیا، یہاں کی معدنیات پر قبضہ کرنے کے لیے افغانوں نے لڑ کر ان کو نکال دیا۔ آج چائنا کی بھی خواہش ہے کہ میری رسائی افغانستان تک ہو سکے۔ افغانستان اور ہمارے فاٹا کے علاقوں میں اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں دو قسم کے معدنیات ہیں۔ ایک وہ معدنیات جس کے ساتھ عام لوگوں کی معیشت کا تعلق ہے، گیس، کوئلہ، تیل، چاندی، سونا، کاپر وغیرہ وغیرہ۔ کچھ وہ پتھر بھی ہیں کہ جو خلا میں جانے والے راکٹوں اور میزائلوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ حکومت ہو یا اپوزیشن، سنجیدہ ہو کر، خود اعتمادی کے ساتھ اپنے وطن عزیز کے لیے خود سوچے، فیصلے کرے۔ ویژن موجود ہے، دلیل موجود ہے، رائے موجود ہے، تحقیق موجود ہے، ہم اس ملک کو بہتر چلا سکتے ہیں۔ لیکن کیوں ہم اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہم ایک قلم اٹھاتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک اشارے کے محتاج ہوتے ہیں۔ آپ ہوتے کون ہیں مداخلت کرنے والے؟ تو اس پاداش میں جہاں نیتن یاہو کو سرعام پھانسی ملنی چاہیے تھی، آج امریکہ فلسطینیوں کے خون پر ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ چیزوں کو لیجئے، میں درد دل سے باتیں کر رہا ہوں اور آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ جناب اسپیکر، مسئلہ صرف اس ایوان میں نہیں ہے، پورا ملک اس وقت پریشانی اور اضطراب میں مبتلا ہے۔ عام آدمی کے پاس نہ تو روزگار ہے اور نہ ہی جان و مال کا تحفظ۔ یہاں پر محکموں کے محکمے ملیامیٹ کیے جا رہے ہیں، ادارے ملیامیٹ کیے جا رہے ہیں، اور وہاں پر ہزاروں لاکھوں بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا فکر کس نے کرنا ہے؟ ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ نے اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ اگر گورنمنٹ کوئی غلط فیصلہ کرتی ہے، عوام کے مفاد کے خلاف فیصلہ کرتی ہے، ملک کی اکانومی پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو ایک پارلیمانی فورم ہے کہ جہاں اس کو ڈیبیٹ میں لایا جاتا ہے اور اس پر بات کی جاتی ہے کہ حکومت کا یہ اقدام صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور اگر اپوزیشن ایک صحیح تجویز دیتی ہے تو حکومت فراخ دلی سے اس کو قبول کرتی ہے۔ یہاں تو جہاں اپوزیشن کو کہیں پر ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ایک سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ حکومت کی سائڈ سے بڑی ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں اور آج دوبارہ اس کی طرف جانا چاہوں گا، کیونکہ مسئلہ ملک کی سالمیت کا ہے۔ ملک کی سالمیت کے حوالے سے کم از کم میرے مشاہدات یہ ہیں کہ ملک کی سالمیت کے حوالے سے پالیسی ایوانوں میں نہیں بنائی جا رہی، حکومتی حلقوں میں نہیں بنائی جا رہی، بلکہ بند کمروں کے اندر ماورائے حکومت، ماورائے سیاست، ماورائے پارلیمان پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں، اور ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم ریاست کی بقا، اس کی سالمیت کے حوالے سے یا کوئی بات کر سکیں یا کوئی تجویز دے سکیں۔ خیبر پختونخوا
اور بلوچستان کی صورتحال اب کسی سے پوشیدہ نہیں رہی ہے. ہم ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، مسلح گروہوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. جناب اسپیکر، ایوان بیٹھا ہوا ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، ہمارا امن ایک ہے، ہماری معیشت ایک ہے، ہماری عزت و آبرو ایک ہے، ہمارے مشترکات ہیں، قدریں ہیں، اور اس حوالے سے ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ اس وقت دو صوبوں میں حکومت کا کوئی رٹ موجود نہیں ہے. اور اگر میں آج وزیر اعظم سے یہاں ہوتے اور ان کے خدمت پہ بصد احترام یہ عرض کرتا کہ قبائلی علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ متصل اضلاع میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، تو شاید وہ یہی کہتے کہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. اگر میرا حکمران جس حیثیت میں بھی ہے ملکی معاملات کے بارے میں اتنا بے خبر ہے، اور مجھے یاد ہے ایک زمانے میں ہم نے مل کر کام کیا ہے، افغانستان ہمارے جرگے جاتے تھے، اور میں نے جب ان سے پوچھا تو ان کو کوئی علم نہیں تھا. کون فیصلے کرتا ہے، کہاں فیصلے کیے جاتے ہیں؟ ذمہ دار تو کل پاکستان ہوگا، ذمہ دار تو حکومت بھی ہوگی اور اپوزیشن بھی ہوگی، ذمہ دار تو پارلیمان ہوگا. عوام کی نظر میں تو ہم ذمہ دار ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی سویلین اتھارٹی اس وقت موجود نہیں ہے، کوئی نظریاتی سیاست موجود نہیں ہے. مکمل طور پر پاکستان میں خاص اسٹیبلشمنٹ وہ بند کمروں میں اور اپنے محلات میں جو چاہے فیصلہ کرتے ہیں، اور حکومت کو ان کے فیصلوں پر انگوٹھا لگانا پڑتا ہے. ہمیں کچھ یہاں سے نکلنا ہوگا یا نہیں نکلنا ہوگا؟ انہی دبیز پردوں کے پیچھے ہم نے سیاست کرنی ہوگی، ہم نے ملک کو چلانا ہوگا. جناب اسپیکر، میرے علاقے میں ایسے ایریاز ہیں جس کو فوج نے بھی خالی کر دیا ہے. پولیس تو خالی کر چکی تھی. بتا دوں آپ کو، ایوان کو بتانا چاہتا ہوں، وہ علاقے کہ جو پولیس تو خالی کر چکی تھی لیکن فوج بھی خالی کر چکی ہے، اور جہاں پر جنگ ہو اور پولیس بھی نہ ہو اور فوج بھی نہ ہو تو وہ ایریا کس کے قبضے میں ہوگا اور وہاں کس کا ریٹ ہوگا؟ اور دل پہ ہاتھ رکھ کر مجھے کہنا پڑتا ہے، انتہائی درد دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت بلوچستان کے 5 سے 7 اضلاع اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر وہ آزادی کا اعلان کر دیں تو اگلے دن اقوام متحدہ میں ان کی درخواست کو قبول کر لیا جائے گا اور پاکستان کو تقسیم تصور کیا جائے گا. کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ میری گفتگو کو جذباتی گفتگو نہ سمجھا جائے، میں جذباتی باتیں نہیں کیا کرتا، لیکن حقائق تک پہنچنے کے لیے پارلیمنٹ کو بھی پہنچنا ہوگا اور حکومت کو بھی پہنچنا ہوگا. اس وقت جب ہمارا ایوان یہاں بیٹھا ہے، صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع، اس وقت وہاں کوئی حکومت نہیں ہے، وہاں کوئی پولیس نہیں ہے. پولیس چوکیاں اندر سے کنڈے لگا کر بند کر دی گئی ہیں، اور پولیس عملہ اس میں محصور ہے، اور سڑکیں اور علاقے اور گلیاں یہ مسلح قوتوں کے ہاتھ میں ہیں. کب سوچیں گے ہم ملک کے لیے؟ کب سوچیں گے ہم اس بات کے لیے کہ اس ملک کی بقا کا بھی کوئی سوال ہے؟ آج اگر کوئی بقا کا سوال پیدا کرتا ہے، اس پر چیخ و پکار کرتا ہے، برا منایا جاتا ہے. اللہ رب العزت بھی
چیخ چیخ کر بولنے کو پسند نہیں کرتا، لیکن مظلوم کی چیخ و پکار کو اللہ بھی سننے کے لیے تیار ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ کوئی شخص بھی اونچی آواز اور چیختے آواز کے ساتھ بات کرے اللہ کو پسند نہیں ہے، سوائے اس آدمی کے جس پر ظلم ہو رہا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جو مضطرب ہے، جو پریشان ہے۔ اور یہاں قانون سازیاں کی جا رہی ہیں۔ پہلے ریاست کو تو مضبوط کرو، پہلے اپنے ریٹ کو تو مضبوط کرو۔ قانون آتا ہے، پاس ہوتی ہی پورے ملک میں نافذ العمل ہوگا، پورا ملک آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو نافذ العمل ہوگا۔ آپ قانون بنا رہے ہیں، کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ صوبوں میں اسمبلیاں ہیں، لیکن صوبوں کی اسمبلیاں بھی عوام کی نمائندہ نہیں ہیں، اور جب بغاوتیں پیدا ہوتی ہیں، جب عوام باہر نکلتے ہیں، تو کوئی منتخب نمائندہ جو آج منتخب کہلاتا ہے وہ پبلک کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، خواہ چیف پوزیشن کیوں نہ ہو، وہ عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آپ کا ممبر پارلیمنٹ عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، آپ کا منسٹر عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ عوام اس کو اپنا نمائندہ نہیں سمجھ رہا۔ جنگ ہے نظریات کی اور اتھارٹی کی۔ سیاست میں جنگ نظریات کی نظریات کے ساتھ ہوتی ہے، تھیوریز کی تھیوریز کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن ایک طرف ہم ہیں جو بات کرتے ہیں نظریات کی، سوچ اور فکر کی، لیکن دوسری طرف صرف اتھارٹی کو اپنے ہاتھ میں لینے کی سیاست ہو رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نظریہ موجود نہیں ہے۔ جھوٹی موٹی جیسے کیسے اتھارٹی ہو، ایسی اتھارٹیاں تسلیم نہیں کی جاتی۔ اگر میں نے 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں پارلیمان کو تسلیم نہیں کیا تھا تو میں 2024 کے الیکشن کے نتیجے میں بھی پارلیمان کو عوام کا نمائندہ تسلیم نہیں کر رہا ہوں۔ اور آپ ہیں کہ ہماری اس چیخ و پکار کو غیر سنجیدہ لے رہے ہیں۔ یہ غیر سنجیدہ گفتگو نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ کسی سطح پر اس کا نوٹس نہیں لیا جا رہا، اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ جس طرح بنگال نہیں رہا، آج کوئی ایک اور پر ہم سے ٹوٹ جائے گا، کہیں کہ اور بازو ہم سے ٹوٹ جائے گا۔ کیا کسی وقت ہم نے اس بات کی فکر کی ہے؟ جناب اسپیکر، ہم نے 40 سال سے پراکسی جنگ لڑی ہے۔ ہم نے اپنی فوج، اپنی ریاست کو جنگوں میں دھکیلا ہے۔ دنیا کا کوئی مسلح جوان، لڑاکا، اس کے پاؤں کے نشان پاکستان سے ہو کر گزرتے تھے، جاتے ہوئے افغانستان کی طرف یا آتے ہوئے افغانستان سے پاکستان سے ہو کر گزرتے تھے، اور دنیا کہتی تھی کہ پاکستان دہشت گردی کا مرکز ہے۔ کیا ہم اس محاذ سے نکل چکے ہیں؟ لڑائی میں کوئی افغانی مر جاتا ہے، ہم سارا غصہ افغانستان کے اوپر تو نکال لیتے ہیں، لیکن اپنی کمزور پالیسیوں کی طرف نہیں جاتے، لوگوں کو آنکھیں دوسری طرف پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ قوم ہماری غلطیوں پر بات نہ کر سکے اور کسی پڑوسی کو ہی مجرم سمجھتا رہے۔ یہ معاملات ہیں، اس پہ تفصیل سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ذرا اپنا حساب بھی تو ہمیں کرنا چاہیے نا۔ یہاں جنرل مشرف کی حکومت تھی، امریکہ میں ڈیموکریٹس کی حکومت تھی، ڈیموکریٹس نے کہا پاکستان کے اندر ایک ڈکٹیٹر کی حکومت ہے، کلنٹن انڈیا آ رہا تھا اور پاکستان کی زمین پر قدم رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہم نے ترلے کیے،
1 گھنٹے کے لیے یا 2 گھنٹے کے لیے پاکستان میں اترا اور پھر یہ بھی کہا کہ میں پاکستان کے ڈکٹیٹر کے ساتھ تصویر نہیں کھنچواؤں گا. یا وہ زمانہ تھا آپ کا. یا جب 9/11 ہوا تو پاکستان کی سرزمین بچھا دی گئی ان کے لیے, اور ہم عالمی دہشت گردی, نام نہاد عالمی دہشت گردی کے خلاف امریکہ اور ناٹو کے اتحادی بن گئے. اور ان کے اتحادی بن کر ہم نے ہوائی اڈے دیے ان کو, ہم نے فضائیں دی ان کو, ہمارے اڈوں سے ہوائی جہاز اڑتے اور افغانستان میں بمباری کرتے. پھر ظاہر جنگ شروع ہوئی. کیا کبھی افغانستان میں طالبان نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کے جہاز کیوں اڑ رہے ہیں؟ امریکہ کے جہاز آپ کے ایئرپورٹ سے کیوں اڑ رہے ہیں؟ آپ کی فضاؤں کو عبور کر کے ہم پہ بمباری کیوں کر رہے ہیں؟ کیا کچھ مظالم نہیں دیکھے انہوں نے؟ ہم نے انہی کو پاکستان پرو سمجھا. اب افغانستان میں ان پرو پاکستانیز کو ہم نے چلانا تھا. ہمارے پاس تجربہ تھا, ہمارے پاس ایک ذمہ دارانہ ریاست موجود تھی. ہم نے ہر قدم ذمہ داری سے اٹھانا تھا. میں الیکشن سے پہلے گیا, اپنے ملک کو, اپنے ریاست کو اعتماد میں لے کر گیا ہوں. میں اپنا ایجنڈا لے کر گیا. اس ایجنڈے سے ان کو آگاہ کیا کہ یہ میرے ملک کی ریاست کی ضرورتیں ہیں. ان موضوعات پہ میں نے ان سے بات کرنی ہے. فارن منسٹری میں ہمیں باقاعدہ بریفنگ دی گئی, ہمیں صورتحال سے آگاہ کیا گیا, مشاورت کے ساتھ ایک ایجنڈا طے ہوا, اور اس ایجنڈے پر میں افغانستان گیا اپنا وفد لے کر. ہر چند کہ ان کی دعوت پر گیا, لیکن 1 ہفتہ میں نے وہاں گزارا, اور جو ایجنڈا میں لے کر گیا تھا ایک ایک نقطے پر میں نے ان سے بات کی, ان کو قائل کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم ان خطوط پر پاکستان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. کس نے اس کے اوپر پانی پھیر دیا؟ کس نے وہ پروسیس روک دی؟ میں تو اکیلا آدمی تھا, اپنی انڈیویجول حیثیت میں گیا تھا. اس کے بعد تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ معاملات ہونے تھے, اداروں نے معاملات کو آگے چلانا تھا. یہ اہلیت ہے ہماری کہ آپ کا ایک شہری اپنے وطن عزیز کے تحفظ کے لیے, اپنے وطن عزیز کی خدمت کے لیے, ملک کو ایک بڑے شورش سے بچانے کے لیے 75 سال ہم نے کشمیر کے محاذ پر انڈیا کے ساتھ آزمائشوں میں گزاری. اب ایک نئی آزمائش کے لیے ایک نئی سرحد ہم کھول رہے ہیں. ہم نے اس تصور میں وطن عزیز کی مٹی کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہوئے اس کے لیے سہولت پیدا کرنے کی کوشش کی, لیکن میری ریاست کے کرتا دھرتا اتنے نااہل ثابت ہوئے کہ وہ کیے کرائے کام کو بھی نبھا نہ سکے اور اس کو آگے بڑھا سکے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی مولانا صاحب کا مائک کھولا. جناب اسپیکر, میں آپ کی وساطت سے ایوان کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ملک کو مزید آزمائشوں کی طرف نہ دھکیلا جائے. یہ ملک نئی آزمائشوں کا متحمل نہیں ہے. پالیسیاں سیاستدانوں کے حوالے کی جائیں, مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جائے, غلط فہمیاں دور کی جائیں. ہر قدم جنگ کی طرف بڑھانے کی بجائے ہماری شناخت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر قدم امن کی طرف بڑھ رہا ہے. دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانا بہت آسان ہے, لیکن اپنی ذمہ داریاں نبھانا وہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہوگا. آج ایک نوآبادیاتی نظام سے تو ہم نکلے. جنگ عظیم اول, جنگ عظیم دوم, اور جنگ عظیم دوم کے بعد باقاعدہ نوآبادیات کا رواج تو ختم ہوا, لیکن عالمی قوتوں نے
ترقی پذیر ممالک اور غریب ممالک کو غلام بنانے کا ایک نیا طریقہ نکالا. ان کو سیاسی لحاظ سے غلام بنانا، ان کو اقتصادی لحاظ سے غلام بنانا، انہیں دفاعی لحاظ سے غلام بنانا، یہ ان کا وتیرہ رہا. ہمارے فیصلے سلامتی کونسل میں ہوتے ہیں، بین الاقوامی انسانی حقوق کنونشنز میں ہوتے ہیں، اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹیوں میں ہوتے ہیں، اور اگر وہ ایک فیصلہ کر لیں تو پھر ان کا فیصلہ ہمارے ہاں مؤثر ہوگا اور ہمارے اپنے ملک کا آئین اور قانون غیر مؤثر ہو جاتا ہے. کیا یہ حقائق نہیں ہے؟ ہماری معیشت بین الاقوامی اداروں کے حوالے کر دی گئی ہے. آج ہماری معیشت کو IMF کنٹرول کرتا ہے، FATF کنٹرول کرتا ہے، دوسرے قرضے دینے والے ادارے کنٹرول کرتے ہیں. ہمیں ایک طرف قرضوں میں جکڑا جا رہا ہے اور دوسری طرف ہم پر پریشر ڈالے جا رہے ہیں. آئے روز IMF کا وفد آ رہا ہے اور پھر ہمیں بلا رہا ہے، اور اب تو IMF اس حد تک آگے چلا گیا کہ وہ حکومت سے بات کرنے کی بجائے وہ عدلیہ سے مل رہا ہے اور عدلیہ سے بات کر رہا ہے. IMF کا ہمارے ملک کے عدلیہ سے کیا سروکار ہے؟ ہمارے ملک میں آج IMF آ رہا ہے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی قیادت کے ساتھ مل رہا ہے. بار ایسوسی ایشن کے ساتھ IMF کا اور FATF کا کیا تعلق ہے؟ کیا تحفظات ہیں اس کے؟ اور پھر اس کی پاداش میں ہم ادارے بناتے ہیں، احتساب کے ادارے بناتے ہیں، نیب کے ادارے بناتے ہیں، FIA کو متحرک کرتے ہیں، اور سارا بوجھ ان کا دو طبقوں کے اوپر آتا ہے. ایک کاروباری طبقہ جو ملک میں انویسٹ کر رہا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو پکڑا جاتا ہے، ان کی فائلیں بنائی جاتی ہیں، ان کی پیشیاں ہوتی ہیں، ان کو سزائیں دی جاتی ہیں، اور دوسرا سیاستدانوں کے خلاف اس کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ایک سیاستدان اور ایک حکومتی پارٹی کو بدنام کیا جائے، دوسرے کو اس کی جگہ دی جائے. اس مقصد کے لیے بین الاقوامی ادارے میرے ملک میں مداخلت کر رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ میرا پاکستانی سرمایہ کار اپنا سرمایہ لے کر مغرب میں چلا جاتا ہے. پیسہ میرے نظام سے تنگ آ کر وہ اپنا پیسہ منتقل کرتا ہے یورپ کی طرف، اور میرے پیسے پر یورپ کاروبار اور تجارت کر رہا ہوتا ہے. تو یہ وہی بات ہوئی کہ انڈیا کا پیسہ انگریز لے گیا، اس نے اپنے انگلستان کو آباد کیا اور ہمیں بھکارا چھوڑ دیا. اس نے دفاعی معاملات پہ جائیں. حضرت ایٹم بم میرا ہے، میزائل میرا ہے، لیکن بین الاقوامی ادارے مجھے مجبور کر رہے ہیں اس پہ دستخط کرو، اس پہ دستخط کرو، اس پہ دستخط کرو. اور مجھے بین الاقوامی معاہدات پر دستخط کرنے کے بعد یہاں پہنچایا جا رہا ہے کہ ایٹم بم میرا ہوگا، میزائل میرا ہوگا، طیارہ میرا ہوگا، لڑاکا سامان میرا ہوگا، لیکن اس کو استعمال کرنے کا اختیار بین الاقوامی معاہدات کے تحت ان اداروں کو ہوگا. میرے ملک کا اختیار ختم ہو جائے گا. اس چیز میں پوری قوم مبتلا ہے. کس طریقے سے وہ میرے ہی ہاتھوں سے میرے بھائی کو مروڑ کر میرے سرمایہ کو اپنے ملکوں میں منتقل کر رہا ہے، کس طریقے سے وہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے غیر مسلح کر رہا ہے، اور میرے اپنی صلاحیت وہ میرے دفاع میں استعمال نہیں ہو سکتی، ان کی اجازت سے استعمال ہوگی. میری پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کر سکتی. اگر قانون سازی کرے گی تو کہیں گے بین الاقوامی ادارے. آج ہم نے یہاں پر 26ویں ترمیم پاس کی. 26ویں ترمیم کے ساتھ ایک قانون دینی مدارس کے حوالے سے پاس کیا. یہاں سے جناب صدر مملکت نے جو دوسرا خط بھیجا ہے پارلیمنٹ کی طرف، اسپیکر صاحب کی طرف، اس نے واضح طور پر کہا ہے کہ دینی مدارس کی رجسٹریشن یا دینی مدارس کے بینک اکاؤنٹس کا یہ قانون یہ بین الاقوامی اداروں کے لیے تحفظ کا باعث بن سکتا ہے، ان کی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے. ہمیں بین الاقوامی اداروں کی رعایت قبول، لیکن اپنے ملک کے اندر ایک طبقے کو ہمیشہ اپنے مقابلے میں متصادم رکھنا ہے. اپنے ملک کے شہری کو میں نے پریشان رکھنا ہے.
آج قانون پاس ہو چکا ہے، ایکٹ بن چکا ہے، گزٹ ہو چکا ہے اس کا. پارلیمنٹ سے ایک قانون پاس ہو جائے تو پھر صوبائی اسمبلی میں قانون سازی ہوتی ہے. ابھی تک کوئی صوبائی اسمبلی میں قانون سازی نہیں ہو رہی. فیڈرل گورنمنٹ نے اپروچ ہی نہیں کیا آج تک کسی ایک صوبائی اسمبلی کو. میری پارلیمنٹ نے اپروچ ہی نہیں کیا کسی صوبائی اسمبلی کو کہ یہ قانون یہاں سے پاس ہو گیا ہے، مزید قانون سازی جو ہے صوبائی سطح پر وہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. تو کیا کریں؟ ہر بات کے لیے سڑکوں پہ آئیں، ہر بات کے لیے گھیراؤ جلاؤ کی سیاست کریں، ہر بات کے لیے ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں، پارلیمنٹ کا گھیراؤ کریں، اسمبلیوں کا گھیراؤ کریں. اسی لیے آپ نے قوم کو چھوڑ دیا اور اپنے ملک کو چھوڑ دیا ہے. اور آج ٹرمپ صاحب آئے ہیں، آتے ہی غزہ ہمارا ہے، غزے پہ ہم تعمیر کریں گے، غزے کے رہنے والوں کو اردن بھیج دو، مصر بھیج دو، وہاں آباد کر دو. ٹرمپ صاحب آپ ہوتے کون ہیں؟ کسی آزاد قوم کے بارے میں اس کی سرزمین پر قبضہ کرنے اور ایک آزاد قوم کو دوسرے ملکوں میں مہاجر بنانے کا آپ ہوتے کون ہیں مداخلت کرنے والے؟ آپ کا کٹھ پتلی 15 مہینے فلسطینیوں کا قتل عام کر کے انسانی جرم کا مرتکب ہوا ہے. اگر صرف 2-3 شہروں میں فوجی کارروائی کے نتیجے میں قتل ہونے والوں کے پاداش میں صدام حسین کو لٹکایا جا سکتا ہے تو اس پاداش میں جہاں نیتن یاہو کو سرعام پھانسی ملنی چاہیے تھی، آج امریکہ فلسطینیوں کے خون پر ان کو سپورٹ کر رہا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ جنگ عظیم اول کے بعد جب دنیا میں یہودی دربدر ہو گئے اور جرمنوں کے ہاتھوں پٹ گئے تو اس زمانے میں لیگ آف نیشنز، اقوام متحدہ نے قرارداد پاس کی کہ ان دربدر شدہ یہودیوں کو جگہ دینا، ان کو اثر نو بسانا، یہ بین الاقوامی ذمہ داری ہے. بین الاقوامی ذمہ داری قرار دے کر صرف فلسطین کی سرزمین کو اس کے لیے کیوں خاص کیا گیا؟ تمام ملکوں سے کہا گیا کہ جہاں جہاں پر کوئی یہودی بستا ہے اپنے ملک میں ان کے لیے جگہ دو. کیوں کسی ملک نے ان کو جگہ نہیں دی اور سب کو اکٹھا کر کے فلسطین کی سرزمین میں لایا گیا؟ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ کسی شہری کو، کسی یہودی کو جبراً کہیں آباد نہیں کیا جائے گا. قرارداد میں کہا گیا ہے کہ کسی سرزمین پر سرزمین والوں سے پوچھے بغیر جبراً ان کو آباد نہیں کیا جا سکتا. یہودیوں کو بھی جبراً لا کر آباد کیا گیا، فلسطینیوں سے بھی جبراً زمین لی گئی اور وہاں ان کو آباد کیا گیا. قرارداد میں کہا گیا ہے کہ فلسطین اوور پاپولیٹڈ ایریا ہے، یہاں مزید کسی کو آباد کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اس کے باوجود اوور پاپولیٹڈ ایریا پر ان کو آباد کیا گیا. قرارداد میں کہا گیا ہے کہ فلسطین معاشی لحاظ سے انتہائی کمزور ہے، اس پر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے. اس معاشی لحاظ سے کمزور ترین ملک پر اتنے بڑے یہودی آبادی کا بوجھ لا دیا گیا، اور آج تک یہ صرف بوجھ ہی نہیں بلکہ ان کی پیٹھ میں گھونپا ہوا چھرا ہے، خنجر ہے، جو آج بھی ہمارے جسم کو چھو رہا ہے اور ہمارے جسم سے لہو بہہ رہا ہے. تو جناب اسپیکر، ہم کیا دوبارہ نوآبادیات کی طرف جا رہے ہیں؟ مجھے معاف فرمائیے، یہ ہاؤس ہے میرا، میں اس سے بات کرتا ہوں. جو کچھ پاکستان کے بارڈرز پہ ہو رہا ہے یہ آج سے نہیں ہو رہا، 40 سال سے ہو رہا ہے. اور اگر 40 سال کا آپ عرصہ نہ گنے تو گزشتہ 20 سال سے ایک ہی علاقے پر جنگ فوکس کی گئی ہے. اتنی طویل جنگ ایک ہی علاقے پر فوکس ہونا یہ جغرافیائی تبدیلیوں کی نشاندہی کرتا ہے. اور یہ وہ منطقہ ہے، پہاڑوں کا یہ وہ منطقہ ہے
جو عالمی جنگ کا سبب بنا ہے. یہاں روس آیا، امریکہ نے پوری قوت استعمال کی دریائے آمو سے پیچھے بھگانے کے لیے. یہاں امریکہ آیا، یہاں کی معدنیات پر قبضہ کرنے کے لیے افغانوں نے لڑ کر ان کو نکال دیا. آج چائنا کی بھی خواہش ہے کہ میری رسائی افغانستان تک ہو سکے. افغانستان اور ہمارے فاٹا کے علاقوں میں اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں دو قسم کے معدنیات ہیں. ایک وہ معدنیات جس کے ساتھ عام لوگوں کی معیشت کا تعلق ہے، گیس، کوئلہ، تیل، چاندی، سونا، کاپر وغیرہ وغیرہ. کچھ وہ پتھر بھی ہیں کہ جو خلا میں جانے والے راکٹوں اور میزائلوں میں استعمال ہوتے ہیں، جو 450 کی ہیٹ پر بھی تحلیل نہیں ہوتے. اس سے الٹا جائیں تو اتنی ہی سخت سردی میں بھی وہ منجمد نہیں ہوتے. اس کی ضرورت امریکہ کو بھی ہے، اس کی ضرورت چائنا کو بھی ہے، اس کی ضرورت رشیا کو بھی ہے. وہ ان علاقوں تک پہنچنا چاہتے ہیں اور ہمارے ان وسائل پر کہ جن کے ساتھ بڑی قوتوں کے مفادات وابستہ ہیں، جو ان کے میزائلوں میں استعمال ہوں گے، جو ان کے راکٹوں میں استعمال ہوں گے، اور اس کے لیے وہ تگ و دو کر رہے ہیں کہ کس طرح اس علاقے پر اپنا ہاتھ مضبوط کر لیں. کوئی عجب نہیں کہ اگر ٹرمپ غزہ کے بارے میں یہ بات کہہ سکتا ہے تو اس کے ایجنڈے پر یہ بھی ہو کہ قبائلی علاقے پر ہم قبضہ کر لیں، یہاں کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیں، پاکستان کا عمل دخل ہم ختم کر دیں. وہاں ویسے بھی اس کی ریٹ کمزور ہو چکی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ یہیں سے ہمارے معدنیات کو بھی لے جائے، افغانستان کو بھی ڈیل کرے، تہران کو بھی ڈیل کرے، انڈیا کو بھی کرے، پاکستان کو بھی کرے اور چائنا کو بھی کرے. یہ جغرافیائی تبدیلیاں، ان کے خطرات میں محسوس کر رہا ہوں. خدا میرے وہم کو جھوٹا ثابت کر، لیکن خدا کے لیے سنو تو صحیح اس بات کو. کچھ اہمیت تو دی جانی چاہیے. ہمارے قبائلی علاقوں میں جنگیں ہو رہی ہیں، قرم ایجنسی میں جنگیں ہو رہی ہیں. کیا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہاں کی صورتحال کو بہتر بنائے؟ ایک طرف آپ نے ان کو ضم کر دیا، ضم کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہاں خوشحالی آنی چاہیے تھی، وہاں باغ و بہار ہونا چاہیے تھا، وہاں سبز باغ ہونے چاہیے تھی، وہاں دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں بہنی چاہیے تھی، الٹا ہمارے علاقے بھی خوار ہو گئے. وہاں کا امن بھی ہم سے چھن گیا، وہاں کی خوشیاں بھی ہم سے چھن گئی. یہ ہوتے ہیں فیصلے. انضمام کا یہ ویژن، اس ویژن کے ساتھ آپ کے ساتھ لوگوں نے تعاون کیا تھا، اس ویژن کے ساتھ آپ کے پارلیمنٹ کے ممبروں نے آپ کا ساتھ دیا تھا. کیا کر رہے ہیں آپ ملک کے ساتھ؟ کیا آپ اس ریاست کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں؟ کدھر آپ ملک کو لے جانا چاہتے ہیں؟ بخدا مجھے اپنے اوپر اعتماد ہے. اگر ہمارا ایوان، حکومت ہو یا اپوزیشن، سنجیدہ ہو کر خود اعتمادی کے ساتھ اپنے وطن عزیز کے لیے خود سوچے، فیصلے کرے، ویژن موجود ہے، دلیل موجود ہے، رائے موجود ہے، تحقیق موجود ہے، ہم اس ملک کو بہتر چلا سکتے ہیں. لیکن کیوں ہم اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہم ایک قلم اٹھاتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک اشارے کے محتاج ہوتے ہیں. کیا کسی لمحے ہمارے ضمیر پر کچھ گزرتی ہے یا نہیں گزرتی؟ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے. حضرت میں آپ کو بتاؤں، جناب اسپیکر، ہاؤس کے نوٹس میں آ جانی چاہیے. 1 سال کے اس پورے عرصے میں باجوڑ، جہاں سے ہم اپنی پارٹی کے 90 لاش اٹھا چکے ہیں، 90 جنازے بیک وقت. روزانہ ہمارے 2-2 3-3 جنازے اٹھ رہے ہیں ہر ایجنسی سے، اور لڑائیاں بھی جاری ہیں. ہر جرگہ میرے پاس آیا ہے. باجوڑ کا جرگہ میرے پاس آیا ہے، محمد کا جرگہ میرے پاس آیا ہے، افریدیوں کا جرگہ میرے پاس آیا ہے، شنواریوں کا جرگہ میرے پاس آیا ہے، اورکزیوں کا جرگہ میرے پاس آیا ہے، کرم کا جرگہ میرے پاس آیا ہے، وزیروں کا جرگہ میرے پاس آیا ہے، داوڑ کا جرگہ میرے پاس آیا ہے، مسعودوں کا جرگہ میرے پاس آیا ہے. ایک ایجنسی ایسی نہیں رہی کہ جن کے لوگ جرگہ لے کر میرے گھر نہ آئے ہوں. ایک ہی بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں امن دو. آپ بتائیں میں کہاں سے امن دوں؟ پارلیمنٹ کی نہیں سن رہا کوئی، تو میرے ایک آدمی کی کیا سنے گا؟ فضل الرحمان کی کون سنے گا؟ ابھی پشاور میں تمام قبائل کا جرگہ ہوا، ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں امن دو. ہم دربدر ہو چکے ہیں.
2010 سے وہ لوگ مہاجر ہیں، اپنے ملک کے اندر مہاجر ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں۔ وہ قبائل جو اپنی روایات رکھتے ہیں، جن کی خواتین گھروں سے باہر نہیں نکلتی، آج وہ گلی کوچے میں بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ تمہیں اپنے پشتونوں کے اور ان کی روایات کے، ان کی عزت کا کوئی لحاظ نہیں ہے؟ تمہیں اپنے بلوچوں کی عزت کا کوئی لحاظ نہیں ہے؟ حوالے کرو صحیح لوگوں کے، تاکہ معاملات بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں۔ ہم ملک کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، ہم پوری طرح تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن معاملہ پارلیمنٹ طے کرے گی، یہ سیاستدان طے کریں گے، یہ فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے۔ اعتماد کرو اپنے ملک کے لوگوں پر، سویلینز پر، سویلین قیادت کے اوپر ہمیں اعتماد کرنا چاہیے۔ ملک کے ماحول کو ہمیں تبدیل کرنا چاہیے، ورنہ پھر یہی ہوگا کہ آئے روز پارلیمان میں بھی ہنگامہ آرائی، نہ کوئی مشترکہ سوچ، نہ کسی مسئلے پر سنجیدہ ڈیبیٹ، نہ کوئی معاملہ فہمی، نہ ہم اس کی طرف آگے بڑھ سکیں گے۔ جناب اسپیکر، عذراء کرم، میری گفتگو کو اپنے بوجھ نہ سمجھیے، بلکہ ذرا سنجیدگی سے ان سارے چیزوں کو لیجئے۔ میں درد دل سے باتیں کر رہا ہوں اور آپ کے نوٹس پہ لانا چاہتا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ خدا حافظ۔